نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان العلم في السوية لناله رجل من أهل فارس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، اساتذہ اعزاز اور طالبان علوم نبویہ، آج کی عظیم الشان اجلاس میں میرے خطاب کا عنوان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مقلدین ہے. یہ موضوع انتہائی حساس ہے، اس لیے آج سے تقریباً 150 سال قبل غیر منقسم ہندوستان میں انگریزوں کے نطفہ ناپاک سے وجود میں آنے والے فرقہ غیر مقلدین نے جہاں قرآن و حدیث کے معانی میں تغیر و تبدل کیا اور غلط معانی بیان کر کے گمراہی پھیلائی ہے، اس کے ساتھ ہی تمام اکابر و اخلاف پر اس قدر زبان درازی کی ہے کہ شیعہ حضرات کی بدزبانی بھی مار پڑ جاتی ہے. بطور خاص اس فرقہ نے سید الفقہاء رأس الانبیاء سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی شان اقدس کو ایسا مجروح کیا ہے کہ ایسی بدزبانی اور بدتمیزی کرنے کا تصور کرنے سے بڑے بڑے مجرم بھی اپنے کو عاجز پاتے ہیں. اس فرقہ کے بہت سے ناعاقبت اندیش علماء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ان کو تو صرف 17 حدیثیں یاد تھی اور ہمیں ان سے زیادہ یاد ہے. خدا پاک کی عزت و جلال کی قسم میں اپنے اکابرین کی موجودگی میں یہ بات بتا کے کہوں گا، ان الفاظ کا نکالنے والا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام مسلم بن قدام جو کہ انتہائی درجہ کے بڑے حفاظ حدیث میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت میں علم حدیث کی تحصیل دی تو وہ ہم پر غالب رہے اور زہد و پرہیزگاری میں مصروف ہوئے تو اس میں بھی وہ فائز رہے اور ان کے ساتھ شروع کیا تو دیکھتے ہو کہ انہوں نے اس فن میں کمالات کیسے جوہر دکھائے. اسی طرح مشہور امام تاریخ و حدیث حافظ ابو سعید سمعانی کتاب الاسلام میں لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ طلب علم میں مشغول ہوئے اس درجہ انہمام کے ساتھ ہوئے کہ جس قدر انہیں علم حاصل ہوا دوسروں کو حاصل نہیں ہو سکا. اسی طرح امام بخاری کے استاد امام مکی بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پرہیزگار عالم آخرت کے راغب بڑے راستباز اپنے معاصرین میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اشکال کرنے والوں اپنے تعصب کا آئینہ اتارو، آؤ امام بخاری کے پاس دیکھو. امام بخاری کو اپنی کتاب کی صلاحیات پر ناز ہے اور ان میں سے اکثر کے راوی حنف ہیں. اس سے آگے بڑھو، جماعت غیر مقلدین کی عظیم پیشوا مشہور مورخ مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کی بلندی کا اپنے واقعات کی روشنی میں ایسا اعتراف کیا ہے کہ اگر کوئی اسے پڑھ لے تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کے قلب و فکر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بے غبار ہو جائے. وقت کی قلت دامن گیرے، اس لیے میں اپنی بات بیٹھتے ہوئے یہ کہوں گا، نکتہ چینی کر رہا تھا جو میرے کردار پر
نکتہ کر رہا تھا جو میرے کردار پر میں نے اس کے سامنے آئینہ لا کر رکھ دیا۔ مادر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر اگر کوئی قلت حدیث کا الزام لگائے تو وہ یقیناً اپنی جہالت کا ثبوت دے رہا ہے، اپنے مطالعہ کی قلت کا اعلان کر رہا ہے، اس لیے کہ امام اعظم کی جلالت شان، رفعت مکان، علوم منزلت، محدثانہ عظمت، فقیہانہ بصیرت کو جاننے کے لیے علم و اتقان کی ضرورت پڑے گی۔ حالانکہ اس جماعت کے اکثر لوگ وزیر قلمدان، علم سے مادرزاد، یتیم، زہد و تصوف اور للہ عاری ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی زبانوں سے نازلہ کلمات جاری ہوتے رہتے ہیں۔ گلشن حقیقت کے دیوانوں، بڑے ادب و احترام سے اس جماعت کے لوگوں سے، اس جماعت کے لوگوں سے عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے اپنی زبانیں بند کرو، اپنی چرب زبانی سے باز آ جاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری چرب زبانی تمہارے ایمان و اسلام کا ختم نہ کر جائے۔ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، من ماذا علی ولی فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف دیا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور خود غیر مقلد حضرات اپنی جماعت کے ایک ایسے فرد کا جائزہ لے لیں جس نے اسی جماعت کے ایک عالم مولانا عبد الجبار غزنوی کے سامنے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ توہین کیا تھا، اور انہوں نے اس کو اپنے ادارے سے اسی بنا پر خارج کیا تھا کہ اس نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ توہین کی تھی۔ لوگوں نے جب ان سے وجہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے ہی اس شخص نے امام اعظم کی توہین کی تو فوراً میرے ذہن میں وہ حدیث قدسی آئی جس میں ارشاد ہے، من علی ولی فقد آذنته بالحرب، اور کچھ بھی زمانہ گزرا کہ وہ شخص قادیانی ہو کر مذہب اسلام کو سلام کر بیٹھا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اس فتنہ سے محفوظ فرمائے اور ان کی مضرتوں سے پوری ملت اسلامیہ کو بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔